السلام علیکم ویورز، ویری انٹرسٹنگ. بے شمار دوستوں نے اتنے نام لیے نہیں جا سکتے، وقت سارا اسی میں چلا جائے گا کہ ریپبلکن کا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور ڈیموکریٹک کے جو بائیڈن ہیں، ان کے درمیان آپ مقابلے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ تھوڑا ہمیں انٹرسٹ لینا چاہیے، بیکاز امریکہ ڈیفینیٹلی ایک سپر پاور ہے اور بہت میٹر کرتا ہے کہ اس کا صدر کون ہے. اور ہاں، اور ویورز نے، بے شمار ویورز نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا موازنہ ایک فیکٹ شیٹ رکھ کے کرتے ہیں. مثلاً جو بائیڈن کی ایج ہے 77 اور ٹرمپ ہے 74، مطلب 2-3 سال بظاہر چھوٹے لگتے ہیں، لیکن اس ایج میں 2-3 سال بھی ایک ریزنیبل ٹائم ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ جو بائیڈن کی پیدائش ہے 20 نومبر 1942 نومبر، ٹرمپ کی ہے 14 جون 1946. یعنی مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں بتانا چاہ رہا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بائیڈن اسکارپیو ہے، جسے اردو میں عقرب کہتے ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ جیمنائی ہے، جسے جوزا غالباً جوزا کہتے ہیں. یہ جیمنائی، اگر آپ نے دیکھا ہو زوڈیک سائنس میں، میں نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، بہت زیادہ. ایک زمانے میں مجھے کریز تھا، میں نے 20 کتابیں، سینکڑوں نہیں تو 20 ضرور پڑھی ہیں، اور ٹاپ کی کتابیں پڑھی ہیں بہت زیادہ، اور ان پہ بہت غور کیا ہے. تو اس میں ٹوئنز ہوتے ہیں، نہیں میرا خیال ہے وہ، ہاں جیمنائی میں ہاں ٹوئنز ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت شاطر لوگ ہوتے ہیں. ان کا یہ واحد قسم ہے انسانوں کی جو ایک وقت میں 2 کام بھی یکسوئی کے ساتھ کر سکتے ہیں. حالانکہ یکسوئی کا لفظ بالکل یکسو ہونے کے معنوں میں نا، اس کے باوجود یہ بہت بڑے مداری اور جگلرز ہوتے ہیں. یہ تفصیل میں 1-2 دن میں تیاری نہیں کر سکا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیمنائی جو ہے نا، وہ بہت الفتہ ہوتا ہے. ہماری اپنی زبان میں جو کہہ لیں نا، بالکل ہی ٹپکا، پورا الفتہ. اچھا، دوسری طرف جو اسکارپیو ہوتا ہے، جسے عقرب کہتے ہیں، وہ ٹھوس شخصیت کا مالک ہوتا ہے، سالڈ، ایکسٹرا آرڈینری ہوتا ہے، غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈینری، معمولی اور غیر معمولی اور پیچیدہ ترین صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے. انتہائی غیر معمولی اور بڑی پیچیدہ صلاحیتوں کا وہ مالک ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ وہ فائٹر ہوتا ہے، جنگجو. یہ تو پوز کرتا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کو، میں بڑا پتہ نہیں کیا، کوئی فن خواہ ہوں. یہ ٹپکل لاہور کے جیسے رنگ باز ٹائپ نہیں ہوتے ہیں. تو لیکن جو اسکارپیو ہوتا ہے، عقرب جس کا بچھو غالباً، یہ اور انتہائی جنگجو فطرت کا آدمی ہوتا ہے. اور ایک ہلکا سا مائنس ہے کہ جہاں کمٹمنٹ آ جائے، کوز آ جائے، اس کا ٹارگٹ آ جائے، تو پھر اس میں جذبہ رحم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. سو یہ تو ہو گیا دونوں کا اچھا کیریکٹر. یہ جو بائیڈن ہے، یہ بیسیکلی آئرش نسل سے ان کا تعلق ہے، جبکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ نیو یارک سٹی میں پیدا ہوا. یہ بیک گراؤنڈ کا بڑا فرق ہوتا ہے، کون کہاں سے آیا. ریل اسٹیٹ کا والد کا بزنس تھا. مجھے میری سگی چھوٹی بہن جو امریکہ ہوتی ہے، پیار سے ہم اس کو گڑیا کہتے ہیں، اس نے مجھے ٹرمپ پہ ایک کتاب دی تھی. بڑی زبردست کتاب ہے، لیکن ظاہر ہے وہ یہاں نہیں میں ریپروڈیوس کر سکتا، اتنی موٹی کتاب ہے. تو ریل اسٹیٹ کا بزنس تھا، پھر اپنے بزنسز، ہوٹلز، کسینوز وغیرہ چلانے والے بندے جیسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اندازہ ہوگا. اسکائی اسکریپرز، گولف کلبز تک پھیلا ہوا، ٹیلی ویژن کی میزبانی، کوئی 1-2 موویز میں بھی اداکاری کا شوق. تو اکنامکس میں بہرحال بیچلرز ڈگری رکھتے ہیں حضرت. باپ جرمن نسل کا اور ماں اسکاٹ لینڈ کی. تو اور کمال یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ الیکشن مجھے اپنے الیکشن سے کافی ملتا جلتا نظر آیا ہے.
تو ٹرمپ نے موجودہ امریکن الیکشن کو قبل از وقت، ابھی تک رزلٹ نہیں آیا جب میں یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا رزلٹ کیا ہوگا، اس کو بہت جلدی میں نا فراڈ قرار دے دیا ہے. اگر سہواً اتفاقاً حادثاتاً معجزہ ہو جائے کوئی اور یہ جیت جائے، پھر یہ کیا کرے گا؟ مطلب جس آدمی نے آلریڈی، میری ریکارڈنگ سے کافی گھنٹے پہلے کی بات ہے، یہ اس کو فراڈ قرار دے چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اب اگر کوئی اچانک پتہ چلے کہ یہ جیت گئے ہیں تو پھر ان کا اپنا سٹیٹس کیا ہوگا جو اس کو. تو یہاں بات کر رہے تھے جی کورٹ ووٹ جا رہے ہیں عدالت، تو میں نے کہا یار وہ اس سے تو یہ بھی بعید نہیں، حالانکہ یہ وہاں کا کلچر نہیں ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس سے تو کوئی بعید نہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ وکیل کی بجائے جج ہی کر لے. اس طرح کے کاریگر وہاں بھی ہوتے ہیں. وہ اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو وہ وہاں گڈ بیسیکلی ایک کامیاب معاشرے میں، خوبصورت معاشرے میں، ایک صاف ستھرے معاشرے میں اور ہم جیسے معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ سارے فرشتے ہوتے ہیں اور ہم سارے شیطان ہوتے ہیں، نہیں، وہاں گڈ کے شیڈز زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایول، بدی اور برائی کے شیڈز زیادہ ہوتے ہیں. وہاں اکثریت کرپٹ نہیں ہوتی، اکثریت چور نہیں ہوتی، دھوکے باز نہیں ہوتی، وعدہ شکن نہیں ہوتی. یہ ساری حرکتیں میجورٹی بہتر لوگوں کی ہوتی ہے. اور جو ہارے ہوئے معاشرے ہوتے ہیں وہاں بھاری ترین اکثریت کرپٹ لوگوں کی، بدکار لوگوں کی ہوتی ہے، جو نہ وقت پہ آفس جاتے ہیں، نہ اپنا ڈیوٹی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں، ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. گورا میں نے کام کیا ہے گوروں کے ساتھ بہت دیر، ان کو دیکھا ہے قریب سے، وہ نہیں اس طرح کام کرتے. وہ اپنے کام میں قطعاً بددیانتی نہیں کرتے، انجوائے کرتے ہیں تو وہ بھی اخیر پہ کرتے ہیں، اور جب کام کرتے ہیں سلاک کرتے ہیں وہ بھی اخیر پہ کرتے ہیں. اچھا، تو یہ جو اپنے بھائی جان بائیڈن ہیں، یہ پینسلوینیا کی ریاست میں پیدا ہوئے آئرش النسل ہیں. ان کے پاس لاء کی ڈگری ہے، تو 6 مرتبہ یہ سینیٹر، پرانے کھلاڑی ہیں. تو اور 2008 کے الیکشن کے بعد یہ براک اوباما کے نائب صدر بنے تھے. اور میرا خیال ہے کہ بندے کو بہت ریفائنڈ سیاسی طور پہ، انٹلیکچولی، فکری طور پہ ہونے کے لیے براک اوباما جیسے پروفیسر صاحب کی صحبت ہی بہت کافی ہے. یہ ہماری طرح کے للو پنجو نہیں. یہ آ گیا ہے، میں نے وہی کہا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خطا کار نہیں ہوتے اور وہ فرشتوں پہ مشتمل معاشرے ہوتے ہیں اور ہم شیطان، نہیں، ایسا نہیں ہے. فرق ہوتا ہے پرسنٹیج کا. مثلا اگر ایک کمپنی میں میرے شیئر 60% ہیں تو ظاہر ہے I'll be calling the shots، اس کو ڈومینیٹ تو میں ہی کر رہا ہوں گا نا، کیونکہ میرے پاس میجورٹی شیئرز. تو وہ پھر معاشرے منسوب ہو جاتے ہیں اچھائی کے ساتھ، تعمیر کے ساتھ، توازن کے ساتھ، تخلیق کے ساتھ، چونکہ لوگوں کی میجورٹی بہتر ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں ایول نہیں ہوتا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ رنگین مزاج، یہ ان کی صفات میں سے ایک چیز ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی نجومی مصری ہوں، میں نے پڑھا بہت ہے اس چیز کے بارے میں، یہ کتابیں بول رہی ہیں. میں نے ان میں سے یہ چند پوائنٹس لیے ہیں، آپ بھی چاہیں تو ویریفائی کر سکتے ہیں. میں اس لیے نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساکھ یا شہرت اس طرح کی ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بہت رنگین مزاج، مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، بے شمار کیسز آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا، رنگین مزاج ہوتے ہیں، متجسس، ویری ویری کیوریس، ہر چیز کے بارے میں غور فکر کرنے والے، سوچنے والے، سوال اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں. اینڈ دا سیم ٹائم یہ بہت زیادہ ریسٹلیس، مضطرب، اضطراب کا شکار لوگ بھی ہوتے ہیں. اور جو آپ کو باڈی لینگویج کی آپ کو بالکل تھوڑی سی بھی اگر سمجھ ہو، آپ کو اس کے الف بے کا بھی اگر تھوڑا نالج ہو، تو آپ دیکھو گے کہ ٹوٹل جو باڈی لینگویج ہے ٹرمپ کی، اس کی موومنٹ، اس کا سارا کچھ جو ہے وہ اس میں ایک ریسٹ لیسنس ہے، ایک بے چینی سی ہے، ایک بے قراری سی ہے، اضطراب ہے. اچھا، پھر ان میں چڑچڑا پن جو ہے وہ ان میں بہت
ہوتا ہے. اور ایک بات تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں, اور یہ واحد زوڈیک سائنس میں ہے جن کے بارے میں نے عرض کیا نا, میں نے بہت پڑھا ہے کہ یہ ایک وقت میں 2 کام, ایون 3 کام یہ پنگے لے کے اور کامیابی سے ان کو آگے ٹھیل بھی سکتے ہیں. سو دونوں کی شخصیات میں سامنے رکھ سکتا تھا, پریڈکشن تو کرنا, حالانکہ دنیا جانتی ہے, میجورٹی آف دا پیپل, ہر جگہ سے یہ اوپینین آ رہا ہے کہ جو بائیڈن جیت رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ حالانکہ لینا ایک نہ دینے دو, میرا کیا لینا دینا, لیکن مجھے کبھی ایک سپر پاور کے سربراہ کے طور پہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نہ کبھی ہضم نہیں ہوئے. جو بائیڈن میں ایک گریس ہے, ایک ایلیگنس ہے, لیکن بہرحال الیکشن ہمارے الیکشنوں سے ملتا جلتا ہی ہے, لیکن اس لیول کا نہیں جس لیول کا ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو بیلٹ باکس ہی غائب ہو جاتے ہیں, کینڈیڈیٹس ہی غائب ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے, میں ایک آدھ دن میں کھل جائے گا, کٹی کٹا سامنے نکل آئے گا. تھینک یو ویری مچ.